بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 21 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کے ایک خاص واقعے کے ذیل میں یہ آیت نازل فرمائی۔ مشرکین مکہ میں ایک شخص تھا نضر بن حارث۔ یہ بڑا تاجر تھا اور مختلف ممالک جایا کرتا تھا، خاص طور سے فارس، روم وغیرہ تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، اور وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کے لاتا، اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ کلام قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تلاوت فرماتے رات میں مطاف میں، تو کفار مکہ بھی چھپ چھپ کر کے اس کلام کو سنا کرتے تھے، اور بہت ساروں کے دلوں میں اسلام گھر کر جاتا۔ قرآن مجید کی آیتیں کانوں سے ٹکراتی تو دل کی دنیا بدل جاتی، اور کفار مکہ بہت پریشان رہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے کسی کو نبی کے قریب جانے نہ دیا جائے، اور نبی کی زبان مبارک سے تلاوت کلام اللہ کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پہنچنے دیں۔ اس کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی کوشش میں ایک یہ نضر بن حارث کی بھی کوشش ہے، یہ قصے کہانی کی کتابیں لایا کرتا تھا، اور پھر مکہ مکرمہ کے لوگوں کو جوڑ کر کہتا کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم عاد، قوم سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں فارس کے کسریٰ اور رستم کے واقعات سناؤں گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کہانیاں سننے میں تمہارے اوپر بوجھ ہے، اس معنی کر کے اس میں احکام بھی ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ رکنا ہے، اور میں جو سناؤں گا اس میں کوئی حکم نہیں، لذت ہے، شوق ہے، مزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذیل میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ نضر بن حارث کہیں سے کوئی کنیز، باندی، لونڈی، ناچنے اور گانے والی کو خرید کے لایا تھا، اور مکہ مکرمہ کے لوگوں سے کہا تھا کہ آؤ اس کی زبان سے گانا سنو، اور اس کے گانے سنانے کے لیے لوگوں کو جمع کرتا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکیں، کلام سننے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، لوگوں میں سے جو کوئی خریدے لہو الحدیث، حدیث کہتے ہیں بات کو، اور لہو کہتے ہیں ایسے کام کو جو انسان کو غفلت میں ڈال دے، غفلت میں ڈالنے والی قصے کہانیاں، یا غفلت میں ڈالنے والا کوئی عمل، کوئی کام، یا اس کا کوئی ذریعہ، یا اس کا کوئی سبب جو کوئی خریدے،
تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور اس کو ایک ٹھٹا اور مذاق بنا لے، تو اللہ فرماتے ایسوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، ایسوں کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ ظاہر سی بات ہے وہ جو کوشش اس کی تھی وہ کوشش اسلام سے روکنے کے لیے تھی، تو وہ کفر ہے، اور کفر کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ لیکن اس آیت میں بہت ساری وہ چیزیں جو اہل ایمان کے یہاں بھی ہیں اور کھیل کود کے لیے خریدتے ہیں، وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان چیزوں میں انسان کے پڑ جانے کے بعد وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میرے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں، اذان کی آواز کیا ہے، نماز کا وقت کیا ہے، سارا سارا دن ساری ساری رات اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ غفلت میں ڈالنے والی چیزیں بہت ساری ہیں، جیسے آدمی جوا کھیلنے بیٹھے، عقیدے کی خرابی تو اس میں نہیں آئے گی، لیکن جوے کے کھیل میں انسان ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر اسے حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جوا ہے اور وہ چوسر ہے، شطرنج ہے، مختلف قسم کے کھیل ہیں، لیکن آج کے زمانے میں یہ موبائل نیٹ اس میں موجود گیم ہو، چاہے اس کے اندر موجود غلط قسم کا مواد ہو، ہر انسان کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی ہے جو انسان کو غفلت کا شکار کرتی ہے۔ آج کے زمانے میں انسان اس میں ایسا لگ چکا ہے، ایسا اس میں محو ہو چکا ہے موبائل میں، کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے سے باپ گزرا کہ ماں گزری، اذان ختم ہو چکی، نماز پڑھی جا رہی ہے، رمضان کا موقع ہے، طاق راتیں ہیں، کوئی ہوش نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جس کو دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس موبائل میں وہ ایسا محو ہے، یا تو گیم میں ہوگا، کھیل میں ہوگا، یا اس کے اندر موجود غلط قسم کے مواد دیکھنے میں، سننے میں مشغول ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ حرام چیزیں دیکھ رہا ہوگا، حرام چیزیں سن رہا ہوگا، یا حرام کھیل اس میں گیم کھیل رہا ہوگا، تو اس کا وہ کام بھی حرام ہوگا، گناہ کبیرہ میں وہ مبتلا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ قصے کہانی کی کتاب ہو یا ہر وہ کام ہو جو انسان کو غفلت کا شکار کر دے، غفلت میں ڈال دے، اسے یہ ہوش نہ رہے کہ وہ کون ہے، وہ خود مسلمان ہے، وہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا، دن میں 5 مرتبہ اسے نماز فرض ہے، رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں، رات میں تراویح کا قیام ہے، اس میں اعتکاف ہے، اس میں طاق راتیں ہیں، اس میں شب قدر ہے، اس میں لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش مارتا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بد دعا پر آمین فرمائی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ ہلاکت کی بد دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی، اور یہ بد دعا اور آمین کا مقام مسجد نبوی کا منبر تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی ہلاکت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ کا نوجوان اس موبائل کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، وہ تباہ و برباد، کتنی فیملیاں، کتنے گھر، اور ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ گھر آنے کے بعد بیوی بچوں پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، اس میں مشغول ہے،
ادھر بیوی ترستی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے دو بول بولے، دو بات کرے، ادھر بچے ترستے ہیں کہ باپ شفقت کا ہاتھ پھیرے، اپنے قریب بلائے، لیکن باپ اپنے اس لت میں مصروف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں وہ چیزیں جو انسان کو غفلت میں ڈالنے والی، چاہے وہ قصے کہانیاں کی کتاب، آج بھی بہت ساری ناول ملتے ہیں، ناول، قصے کہانیوں کی کتابیں، اور فحش مواد پر مشتمل کتابیں۔ کچھ لوگوں کو ایسی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، اور کچھ لوگوں کو گانے بجانے، موسیقی، رقص اس کا شوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں فرما دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچاتے ہیں، اور جو شخص ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ کام کفریہ، وہ فعل، وہ عمل کفریہ ہے، تو وہ اس صف میں شامل ہوگا نضر بن حارث کی۔ اور اگر وہ کفریہ کام نہیں ہے، کفریہ قول و عمل نہیں ہے، تو پھر وہ جس درجے کا گناہ کا کام ہوگا، اگر وہ حرام کام میں مبتلا ہوگا تو وہ حرام ہوگا، اور اگر حرام میں مبتلا نہیں ہے، اگر جائز کام میں لگا ہوا ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی دنیاوی اور دینی فائدہ بھی نہیں ہے، سوائے وقت کے پاس ہونے، وقت گزاری کے، اور کوئی اس کا فائدہ نہیں، نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، وہ بھی مکروہ۔ مسلمان کا ایک ایک لمحہ قیمتی، وہ اپنے لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو کارآمد بنائے، مفید بنائے، آخرت کے لیے استعمال کرے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی تعلیم دی گئی۔ مومن اور مسلمان اس کے اوقات ضائع جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 18ویں پارے کے پہلے 2-3 آیتوں میں فرمایا، بے شک کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور بیکاری سے بچتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن جو دور ہٹتے ہیں بیکاری سے، یعنی اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے۔ اور آج امت مسلمہ کا نوجوان وہ اس لت میں کا بہت بری طرح شکار ہو چکا ہے۔ آج موبائل کے بغیر مومن مسلمان نوجوان، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، موبائل کے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ اور موبائل سے فوائد بھی ہیں، لیکن ان فوائد تک محدود رہتے ہوئے اس کا استعمال کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور آنے والی نسلوں کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اس کے غلط استعمال سے ان کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔